اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. کے پی میتھمیٹکس میں خوش آمدید. کلاس فرسٹ ایئر میتھمیٹکس کے یونٹ نمبر 2 میٹریسز اینڈ ڈیٹرمننٹ میں آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے اور اس میں ہم ایکسرسائز 2.2 کے کویسچن نمبر 2 میں 6 پارٹس ہے وہ ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں کویسچن نمبر 3 کو بھی ڈسکس کریں گے. کویسچن نمبر 2 میں کہتے ہیں وداؤٹ ایویلویٹنگ اسٹیٹ دا ریزن فار دا فالوئنگ ایکویلٹیز. اس میں ہمیں کچھ ڈیٹرمننٹس دیے ہیں اور کہتے ہیں وداؤٹ ایویلویٹنگ اس کو آپ پروف کریں. تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پراپرٹیز آف ڈیٹرمننٹ کو ڈسکس کیے ہیں. وہی پراپرٹیز آج ہم یہاں پہ یوز کریں گے اور اس کی مدد سے ہم یہ ثابت کریں گے. According to the property of determinant, if any row or column of a determinant is 0, then determinant is 0. یہ ایک پراپرٹی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اگر کسی ڈیٹرمننٹ میں ایک کمپلیٹ رو یا کمپلیٹ کالم 0 ہو تو وہ ڈیٹرمننٹ 0 کے برابر ہوگا. تو اس پراپرٹی کے مطابق دیکھیں کہ یہ کالم نمبر 3 اس میں 0 ہے. ٹھیک ہے، تو اس پراپرٹی کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹرمنٹ جو ہے یہ 0 کے برابر ہے. پارٹ نمبر سیکنڈ میں ہمیں ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ثابت کرے یہ 0 کے برابر ہے. تو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم دیکھیں اس لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تو اس کے جو یہ رو 1 اور 2 اپنی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں اور یہ جو سیکنڈ رو ہے اس سے ہم -4 کامن لیتے ہیں. یہ سیکنڈ رو جو ہے اس سے ہم -4 کو کامن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہاں سے -4 کو کامن کرتے ہیں تو مائنس یہ رو 2 سے ہم کامن کرتے ہیں تو رو 1 اپنی جگہ پہ لکھ کے 1 2 3. جب یہاں سے ہم -4 کامن کریں گے تو یہ 2 -1 اور 3 آئے گا اور رو 3 کو اپنی جگہ پہ لکھ کے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو رو 3 ہے اور یہ جو رو 2 اور رو 3 ہے یہ دونوں بالکل سیم ہے، آئیڈینٹیکل ہے. تو ہم نے یہ ایک پراپرٹی ڈسکس کی تھی کہ اگر کسی ڈیٹرمننٹ میں 2 رو یا 2 کالم آئیڈینٹیکل ہو، ایک جیسے ہو، تو وہ ڈیٹرمنٹ پھر 0 کے برابر ہوتا ہے. تو اس پراپرٹی کے مطابق چونکہ اس میں یہ R2 اور R3 آئیڈینٹیکل ہے تو یہ 0 کے برابر ہوگا. -4 × 0 = 0. تو اس طرح ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ سے پروف کیا. نیکسٹ جو ہمارا کویسچن ہے پارٹ نمبر 3. ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 3 میں ہمیں ایک ڈیٹرمننٹ دیا ہے اور اس طرف دوسرا ڈیٹرمنٹ ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ہمیں رائٹ ہینڈ سائڈ کو ثابت کرنا ہوگا. تو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں 1 3 -2 3 -1 1 اور 2 1 4. ٹھیک ہے، اب ایک پراپرٹی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اے ڈیٹرمننٹ اور اے ٹرانسپوز ڈیٹرمنٹ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹرانسپوز میں کیا ہوتا ہے، یہ جو رو ہوتا ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے کالم میں. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ رو ان فرسٹ کالم، سملرلی یہ جو سیکنڈ رو ہے یہ سیکنڈ کالم میں اور یہ جو تھرڈ رو ہے یہ تھرڈ کالم میں. اب دیکھیں جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے ہمارے پاس یہ ہم نے اس طرح یہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ پروف کیا. ٹھیک ہے، تو اس ڈیٹرمننٹ کا ہم نے کیا لیا، ٹرانسپوز لیا. اور ٹرانسپوز اور اگر ہم کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز لیں تو ڈیٹرمننٹ اور ٹرانسپوز کا ڈیٹرمنٹ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں. پارٹ نمبر 4 جو ہے اس میں ہمیں ایک میٹرکس دیا ہے، ڈیٹرمنٹ دیا ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کا لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں لیکن پہلے ان دونوں کا تھوڑا سا یہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ جو
फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये सेम है। इसी तरह से ये जो सेकंड कॉलम है और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है ये भी सेम है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस अगर आया है तो ये कॉलम नंबर थर्ड में आया है। तो यहाँ पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे विदाउट इवेल्युएटिंग। तो अगर हम यहाँ पे इस कॉलम नंबर 3 को देखें, यहाँ पे ये जो कॉलम नंबर 3 है तो इसमें -3 हम कॉमन लेते हैं। इससे हम जब -3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो उसको बाहर लिखेंगे, बाकी दोनों रोज को अपनी जगह पे लिख के, और यहाँ से जब हम -3 को कॉमन करते हैं तो ये 0 1 और ये 2 आता है। तो इस तरह ये हमने राइट हैंड साइड से प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 5 में हमें एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया है और हमें राइट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट है इससे ये साबित करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट है वो हम लेते हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट का मुवाजना करें तो ये 1 0 -1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये रो 2 और रो 3 में यहाँ पे चेंजेस आया है। ये रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज किया गया है। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कि जब डिटर्मिनेंट में हम दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो फिर वो डिटर्मिनेंट -a डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो जब हम ये दोनों रो इंटरचेंज करेंगे तो बाहर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कि ये जो रो 2 और रो 3 है इसको हमने इंटरचेंज किया है। रो 2 की जगह हमने रो 3 लिखा है और रो 3 की जगह हमने रो 2 लिखा है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की मदद से विदाउट इवेल्युएटिंग हम ये प्रूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। 302 312 और 122, और हमें ये साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट बराबर है 201556 122। अब अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखें ये जो रो 1 है, यहाँ पे ये रो 1 इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे ये जो रो 3 है, यहाँ पर जो रो 3 है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस अगर आया है तो वो यहाँ पे रो नंबर सेकंड में जो चेंज है वो आया है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इससे हम जो है राइट हैंड साइड वो किस तरह साबित करेंगे। तो इसमें रो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। रो ऑपरेशन किस तरह हुआ है, ये जो देखिए, जिस रो पर हम ऑपरेशन करते हैं उसको हम पहले लिखेंगे। तो रो 2 पर हम ऑपरेशन करते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस आया है। तो रो 2 के साथ 2 टाइम रो 3 को प्लस किया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये रो 2 हमने लिखा है और फिर रो 3 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, और फिर इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे R2 + 2 R3 तो ये 5, 2 + 4 6 और 2 + 4 6। तो यहाँ पे जो ये रो 2 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5 6 6, ठीक है, रो ऑपरेशन की मदद से। तो ये इस तरह हमने राइट हैंड साइड जो है इसे प्रूव किया। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और ऑपरेशन किया इसके साथ, और राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे हासिल किया। तो इस तरह ये राइट हैंड साइड प्रूव हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वेरीफाई डेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम एक 3x3 हमने एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 3, ठीक है, और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं।
یہ جو روز ہے اس کو کالم میں کنورٹ کرتے ہیں 4 5 6 اور یہ 7 8 اور 3. اب ہم اے ٹرانسپوز کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے اور پھر اے کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں ایکول ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم جو اے ٹرانسپوز ہے اس کا ہم ڈیٹرمنٹ معلوم کرتے ہیں. تو اس کو پہلے ڈیٹرمنٹ فارم میں لکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں with respect to first رو کی مدد سے. ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں with respect to یہ جو فرسٹ رو ہے اس کی مدد سے ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم 1 لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ فرسٹ کالم اور فرسٹ رو کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ 5 8 اور یہ 6 3 آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر ہم کیا کریں گے، یہ الٹرنیٹ پازیٹیو الٹرنیٹ نیگیٹیو ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب ہم یہ پازیٹیو نمبر ہے تو یہ سیکنڈ ہم پھر نیگیٹیو لیں گے 4 اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، یہ جو فرسٹ رو ہے اب یہاں پہ یہ جو فرسٹ رو اور یہ سیکنڈ کالم ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ 2 8 3 اور 3 لکھیں گے. پھر الٹرنیٹ یہ پازیٹیو نیگیٹیو پھر پازیٹیو ہم لکھتے ہیں +7 ہم لیتے ہیں +7. ٹھیک ہے، یہ جو +7 ہے یہ لیتے ہیں اور یہ فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کو ہم اگنور کرتے ہیں تو 2 5 3 اور 6. ٹھیک ہے، فردر ہم اب اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں. تو یہ 1 into 5 3 the 15 minus 6 8 the 48 minus 4 اپنی جگہ لگے 2 3 the 6 اور minus 3 8 the 24 پھر +7 2 6 the 12 minus 3 5 the 15. فردر اس کو سمپلیفائی کرے 1 15 minus 48 minus 33 آتا ہے -4 6 minus 24 سے -18 آتا ہے +7 12 minus 15 سے -3 آتا ہے. اس کو فردر سمپلیفائی کرے -33 minus into minus plus 4 18 دا 72 اور یہ -21 اور اس کو سمپلیفائی کر لے تو یہ 28 کے برابر ہے. اس طرح ہم نے اے ٹرانسپوز ڈیٹرمنٹ فائنڈ کیا جو کہ 18 کے برابر ہے. اب ہم اے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا آتا ہے. یہ اے ٹرانسپوز ڈیٹرمنٹ جو ہم نے فائنڈ کیا ہم نے یہاں پہ لکھا. اب ہم اے ٹرانسپوز اے ڈیٹرمنٹ ہم فائنڈ کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں with respect to first رو. تو پہلے 1 فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو اگنور کرے 4 5 6 8 3 پھر -2 لکھ کے فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کو اگنور کرے تو 4 6 7 3 پھر +3 فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کو اگنور کرے تو 4 5 7 اور 8. اب اس کو سمپلیفائی کرے 1 5 3 دا 15 -48 -2 4 3 دا 12 -7 6 دا 42 +3 4 8 دا 32 and -35. فردر اس کو سمپلیفائی کرے 15 -48 -33 -2 into 12 -42 -30 اور +3 32 -35 -3 اس کو سمپلیفائی کرے فردر -33 into +60 اور یہ -9. ٹھیک ہے، -33 اور -9 -42 کے برابر ہے 60 -42 18 کے برابر ہے. تو اس طرح ہم نے اے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کیا وہ بھی 18 کے برابر ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ جو ایکویشن نمبر 1 ہے اور یہ جو ایکویشن نمبر 2 ہے دونوں بالکل سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کنکلوژن ہے
وہ کیا ہے کہ اے ٹرانسپوز ڈٹرمنٹ جو ہے وہ برابر ہے اے ڈٹرمنٹ کے، اور ہمیں یہ ثابت کرنا تھا، ٹھیک ہے، اے ٹرانسپوز ڈٹرمنٹ از اکول ٹو اے ڈٹرمنٹ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لیکچر کے دوران اگر آپ کو کوئی پوائنٹ مشکل نظر آئے، سمجھ نہ آئے، تو کمنٹ سیکشن میں بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں اس سے آپ اپڈیٹڈ رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔